ایک بات تو طے ہے کہ ایک طرف ڈائیلاگ کی گفتگو ہو رہی ہے اور پاکستان ایک اہم کلیدی کردار ادا کر رہا ہے سارے ڈائیلاگ اور ثالثی کے معاملے پر 4 وزرائے خارجہ کی آج پاکستان اسلام آباد میں ملاقات رہی. پورا دن اسلام آباد محور گفتگو بھی بنا رہا اور ساری آنکھیں اس پر مرکوز بھی رہی. یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا یہ کلیدی کردار دونوں امریکہ اور ایران کو منظور ہے. آج وزرائے خارجہ میں ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ کے وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی. آج اسحاق ڈار صاحب نے ان تمام ملاقاتوں کے بعد کیا فرمایا، پہلے وہ سنیں. The foreign minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for اب اس کانفلکٹ کو انفارچونیٹ ہی نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ پاسبل اینڈ کرنے کے لیے وار کو، اس ساری جنگ کو ہم لوگ کوشش کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف ڈیتھ اور ڈسٹرکشن لے کر آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ یو این چارٹر کو اپہولڈ کیا جائے. یو این چارٹر کو اپہولڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی سرزمین کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو، کسی بھی ملک کی، اس کو جو ہے رسپیکٹ کیا جائے. لیکن معاملہ صرف یہیں رک جاتا کہ انٹیگریٹی اور سوورینٹی تک وائلیشن ہوتی، یو این چارٹر کی وائلیشن ہوتی تو بات الگ ہے. یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے. یہاں سب سے پہلے بچیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایران کے. تو یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں بالخصوص امریکہ کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو نو کنگز، یعنی کوئی بادشاہ، کوئی ڈکٹیٹر ہمیں نہیں چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ مہم نو کنگز موومنٹ 2025 میں شروع ہوئی تھی، لیکن یہ آج ایک بار پھر سر چڑھ کر بول رہی ہے. لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ امریکہ کے مختلف شہروں میں سامنے آئے. برنی سینڈرز جو ہیں، برنی سینڈرز کسی زمانے میں جس ٹائم پر انہوں نے بھی کینڈیڈیسی کا اظہار کیا تھا، وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے، وہ کیا فرماتے ہیں امریکہ کی اس جنگ کے بارے میں، ایران کی جنگ کے بارے میں، کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی. سنیں ذرا. 1 month ago, Trump and his partner, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, started a war with Iran. This war is unconstitutional. Trump did not seek or receive authorization from Congress. This war is a violation of international law. One sovereign nation cannot simply go about attacking another sovereign nation for any reason it chooses. اب سینیٹر برنی سینڈرز یوزلی امریکہ کے عوام کی بات کرتے ہیں. 2016 اور 2020 میں دونوں ہی ٹائم پر اپنی الیکشن کیمپین کو، جب انہوں نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے تھے، تو یہ کہا تھا کہ یہ گراس روٹ موومنٹس ہیں. لیکن کانگریس کی بات کر رہے ہیں کہ کانگریس سے اجازت نہیں لی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کے کسی بھی حملے کے حوالے سے. اسی کانگریس کی ممبر الہان عمر کیا فرماتی ہیں، ذرا وہ بھی سنیں. What Trump calls strength is his idea of liberating women in Iran is to bomb and murder school children. They are pushing for the SAFE Act to disenfranchise millions of voters because they know they are not going to win a fair election. اب صرف اور صرف بات اس بات تک مرکوز نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ امریکہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی، چاہے وہ ویتنام وار ہو، عراق وار ہو، یا پھر وہ کوریا کی وار ہو، یا بہت ساری اور جنگیں، افغانستان کی وار تک، ان ساری جنگوں کے اندر جو پوائنٹ ہوتا ہے سٹارٹ کا وہ تو امریکہ کو پتا ہوتا ہے، لیکن اختتام کے پوائنٹ کا کچھ معلوم نہیں ہوتا. بلکہ عراق کی جنگ کے اندر تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بھی نہ پائے گئے نہ تھے. ایک فکشنل سی کہانی گھڑی گئی اور اس فکشنل سی کہانی کی بیسس کے اوپر عراق کے اوپر دعویٰ بول دیا گیا، اور وہ جنگ آج تک بھی عراق کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو ایران نے اس حوالے سے اپنا پورا دفاع کیا. اور خاتم النبیین کے ترجمان ہے لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری. وہ کیا کہتے ہیں اس جنگ کے بارے میں، سنیں ذرا. رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم. رزمندگان اسلام مدت‌هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر می‌برند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن
متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے اگر ہماری سرزمین پر قدم رکھیں گے. اس سے پہلے کئی دفعہ بوٹس آن گراؤنڈز امریکہ لے کر گیا اور ابھی بھی جہاں جہاں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایران اس ٹائم پر اس بات کے حوالے سے بہت بے حد جو ہے وہ لیک آف ٹرسٹ رکھتا ہے امریکہ کی طرف، اس لیے کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ نے 2 دفعہ ڈپلومیٹک گفتگو کی، ایک دفعہ 2025 کے اندر اور اسرائیل نے حملہ کر دیا، ایک دفعہ 2026 میں اس جنگ کے آغاز میں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا. اور ایسی صورتحال میں یہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے اس کو پر کرنا ایک بہت بڑا محاذ بن چکا ہے پاکستان کے لیے بھی، باقی ممالک کے لیے بھی، جتنے بھی برادر ممالک ہیں. لیکن مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ یہ صرف اور صرف لیک آف ٹرسٹ کی بات نہیں ہے. امریکہ واقعی میں بوٹس آن گراؤنڈ کی تیاری بھی کر رہا ہے. ہزاروں فوجیوں کو مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے 2 بڑی بحری جہاز جو ہیں، جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں، ان کو ایک بار پھر روانہ کر دینا ابراہیم لنکن جو ان کا بحری جہاز ہے اس کے ساتھ، یہ یقیناً ایک کاز آف کنسرن ہے جو کہ ایران کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہی لیک آف ٹرسٹ یہاں بھی ان پلے آتا ہے، جو کہ آن گراؤنڈ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک طرف ڈپلومیٹک ٹائز رکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ حملہ کرنے کی تیاری پوری ہے. بغل میں چھری منہ میں رام رام والی بات امریکہ اکثر ہی کرتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ